الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنکم یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائی ہے، اور اس کے پہلے لفظ سے نواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، ان سے کہنے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تاریخ دہرا رہی ہے ایک بار پھر، آج بر صغیر میں یہی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اپنے باپ دادا کے دین میں گھر واپس چلو، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹو۔ بیچ میں کچھ ملیچوں نے آ کر تمہیں ورغلایا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس دن مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو خود ظاہر نہیں کریں گے، کمزوریوں میں مبتلا ہو کر، برائیوں میں مبتلا ہو کر دوسروں کی رسومات کو اپنا لیں گے، تو ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ سورہ اعراف میں گزشتہ بار عرض کیا تھا کہ بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں، ان کی خطابت کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو اپنے غضب کا شکار بنایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک ایسی بڑی دل دہلا دینے والی آفت نے اس قوم کو آ لیا تو اپنے گھروں میں پڑے آندھے کے آندھے ختم ہو گئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نکل گئے، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ فکیف عصی علی قوم کافرین، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا، اور اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ پھر ہم نے ان کی، اور وہ جب راہ راست سے ہٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا ہے، اور وہ خوب پھلے پھولے تو وہ یہی سمجھے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اور پھر اس کے بعد میں آخرکار ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہا ہے، اگر اللہ کے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم اس پر سے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ کے اس قانون کو ہمارے مولویوں نے کبھی بتایا نہیں، بس جنت کی باتیں ہوئیں، دوزخ کی باتیں ہوئیں، عذاب قبر کی باتیں ہوئیں، لیکن کرنے کے لیے کیا چاہیے اس کا ذکر ہم سے نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ کوئی معذرت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس اللہ یہ پوچھے گا، تمہارا علم کہاں گیا تھا؟ دنیاوی علم نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے معلوم کرو، اللہ کا حکم کیا ہے؟ کس بل بوتے پر تم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے تھے؟ تو وہ جو کتاب لائے تھے اس سے اپنا تعلق جو نہیں جوڑا، تو کیوں نہیں جوڑا تم نے؟ ایک اور پیغمبر کا ذکر ہو، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بچپن جوانی سب گزر گئی، مدین میں تقریباً 10 سال گزار کر واپس سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس کو صاف صاف بات بتائی جا رہی کہ میرا منصب، میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تو بھی سیدھے راستے پر آ جا، میں تجھے ڈرا نہیں رہا ہوں، تجھے نصیحت کر رہا ہوں، الدین نصیحہ،
میں نصیحت کر رہا ہوں، اور اگر یہ تو اس راستے پر نہیں آنا چاہتا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے، اس لیے کہ تو نے بہت ان پر ظلم کیا ہے۔ لاٹھی ڈالی اژدہا بن گیا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا، سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ سرداروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر جمع ہو گئے، بہت بڑے اسٹیڈیم کے اندر مقابلہ ہونا طے پایا، ساری قوم آ گئی، بادشاہ آ گیا، جادوگر میدان میں آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے۔ جادوگر فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس سے پوچھتے ہیں، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، سرکار جہاں پناہ ذل الہی، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ تکبر کا حال دیکھیے فرعون کے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، ہم تم ہمارے خاص آدمی ہو گے، ہم جائیدادوں سے، منصبوں سے، وظیفوں سے تمہیں نوازیں گے۔ میدان میں مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی چال چلو۔ جادوگروں نے رسیاں پھینک دی میدان میں، وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو یوں لگا کہ ہزاروں سانپ میدان میں دوڑ رہے اور ان کی طرف آ رہے، اور اللہ تعالیٰ اس جادو کے بارے میں فرما رہا ہے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، بہت زبردست قسم کا جادو کر کے لائے تھے۔ پھر ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ انی معاکما واسمع وارى، اے موسیٰ تم دونوں ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تمہیں سن بھی رہے ہیں۔ اب تم اپنا عصا پھینکو۔ جیسے ہی عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جو جادو جھوٹا سحر بنا کے لائے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اس پورے جادو کو نگل لیا، اور اس کا اثر جادوگروں کو فوری احساس ہوا کہ جو کچھ ہم کر کے لائے ہیں وہ سراسر نظر کا دھوکہ ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں وہ حق بات ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، بے اختیار سجدوں میں گر گئے، اور ان کی زبان سے نکلا آمنا برب العالمین، رب ہارون موسیٰ و ہارون۔ یہ ہوتا ہے ایمان، حق بات کو پہچان لینے کے بعد اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو حق کیا بتاؤں، آپ مجھے حق کیا بتائیں، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے ہم اللہ کے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور قرآن اپنی اصلی شکل میں اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں موجود ہے، ترجمے موجود ہیں، تبدیلی صرف اتنی چاہیے، اسے پڑھیں، اپنی زندگی کا لائے عمل بنائیں، اس کو اپنی زندگی کا مینیفیسٹو بنائیں، اور اس کے مطابق چلنا شروع کریں۔ فرعون نے دھمکی دی، ارے کم وقتو، ابھی تو تم مجھ سے انعام مانگ رہے تھے، اور ابھی تمہارا حال یہ ہے کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ میں چاہتا ہوں، اگر میں چاہوں تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، مخالف سمتوں سے ہاتھوں پیروں کو کٹا دوں گا اور تمہیں سلی پر لٹکا ہوا چھوڑ دوں گا۔ یا تو جادوگر فرعون سے ڈرتے تھے، اب جادوگروں کا حال یہ ہے کہ لا زیر، نو ایشوز نو پرابلم، مار ڈال تو دنیا کی زندگی میں تو ہمیں مار سکتا ہے، لیکن ہوگا کہ ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، انا الی ربنا منقلبون، ہم پلٹ کے اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور تیری دشمنی ہم سے کیا ہے؟ وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا، یہی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے۔ اب ہم رب سے دعا کرتے ہیں تو مار ڈال ہم کو، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، آج اگر مریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے رب سے دعا کر کے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین، پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، اور ہماری اگر وفات ہو ہمیں اپنے فرما برداروں کی حیثیت سے موت کے گھاٹ اتار دے۔ قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کہ آپ فرعون موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ تو اس پر فرعون نے کہا کہ نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بیٹوں کو، جوانوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اب اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے یہ نہیں کہا میں تمہیں ایٹم بم بنا کے دوں گا، میزائل بنا کے دوں گا۔ ہر نبی اپنے قوم کو دعوت دیتا ہے، اس قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ پر ایمان لا کر صبر کرو، وہ کچھ نہیں کرے، جتنا اللہ پر ایمان تمہارا پختہ ہوگا اتنا ہی تم نقصان سے دور رہو، کمزور ہوگا نقصان پہنچا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لمبا عرصہ وہاں پر رہے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو آزمایا۔ آج جو ہم مصیبت کا شکار ہیں، اٹ از نتھنگ، جسٹ نتھنگ،
قرآن کی آیتیں سورہ اعراف کی سنیے آپ. آیت نمبر 133. فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیجے. سونامی آیا تھا، ایک لہر نے سمندر کی لاکھوں آدمیوں کو، اربوں کی جائیدادوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد میں ہم نے والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، پھر ٹڈی دل بھیجے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا. ملک کا پانی خون ہو جائے تو نہائیں گے کیا، دھوئیں گے کیا، پکائیں گے کیا، کھائیں گے کیا؟ ملک میں سرسریاں، کیڑے مکوڑے پھیل جائیں تو کھیتی باڑی کا حشر کیا ہوگا؟ ملک میں مینڈک پھیل جائیں گے، 2 آدمی بازو بیٹھ نہیں سکتے، بیچ میں سے مینڈک پھدک کے آ رہا ہے. حالانکہ مینڈک ہمیشہ پانی میں رہنے والی صاف ستھری چیز ہے، لیکن انسان پتہ نہیں کیوں اس سے کراہیت محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کی جان لینے میں دریغ نہیں کرتا. اسکولوں میں، کالجز میں جو ڈسکشنز ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، وہ مینڈک کے اوپر ہوتے ہیں. بڑا طویل ذکر موسیٰ علیہ السلام کا سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی قوم کو لے کر چلو. راستے میں سمندر آیا، ہم نے فرعون کی فوج کو ڈبا دیا. آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ. وہاں پر قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک دوسری قوم ہے. بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو اپنے چند بت بنا کر ان کے اطراف میں عبادت کرتے بیٹھی ہے. فوری موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دو نا جیسا ان لوگوں کا خدا ان کے سامنے. اس لیے کہ انسان کو دیکھے بغیر عبادت میں لذت نہیں آتی، اور اللہ کا امتحان یہ ہے کہ بغیر مجھے دیکھے کہ میری خدائی کو مانو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ انکم قوما تجہلون، تم جاہل قوم ہو. اتنے معجزے میں تمہیں بتا کر فرعون کی غلامی سے، چنگل سے چھڑا کے لا رہا ہوں، اور پھر بھی تم ایک اللہ کو وحدہ لا شریک کو ماننے کے بجائے تم اس قسم کے بتوں کی مجھ سے فرمائش کر رہے ہو. جبکہ اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو جیتا چھوڑتا تھا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم. اب صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرما لیا، آ جائیے 30 دن کے لیے آ جائیے. کافی لمبے عرصے سے موسیٰ علیہ السلام طور کے پاس جا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی، طور کے پاس جا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی. اب جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کی بات ان کے لبوں پر آ گئی. ربی ارینی انظر الیک، پروردگار دیدار دے دے. کب تک مالک، کب تک پردے کے پیچھے رہے گا، کب تک میرے دل میں تیرے دیدار کی حسرت رہے گی، مجھے دیدار دے دے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی. ایک کام کیجئے، آپ یہ سامنے جو آپ کے پہاڑ ہے آپ اس کو دیکھتے رہیے، ہم ادھر سے آپ پہاڑ پر تجلی ڈالتے. اگر وہ پہاڑ نے ہماری تجلی سہار دی، آپ نے وہ منظر دیکھ لیا، تب آپ ہم کو دیکھ سکتے. فلما تجلی، ادھر ٹرائنگل کی شکل ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر کھڑے ہیں، ایک درخت میں سے آواز آ رہی ہے جو سامنے ہے، بالکل دونوں کے درمیان میں جبل طور ہے. اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر اپنی جھلک ڈالی، اپنی تجلی ڈالی. پہاڑ کا حال تھا جعلہ دکا، بربری مٹی کی طرح پہاڑ بیٹھ گیا. وہ خر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا فلما افق قال، فوری زبان سے کہا سبحانک تبت الیک، پروردگار معافی چاہتا ہوں، پاک ہے تیری ذات، میں نے بہت بڑا ڈیمانڈ، بہت بڑا مطالبہ کر دیا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں ہوں تجھ پر ایمان لانے کا پہلا ایمان لانا. اللہ نے بھی پھر شان بڑھا دی. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، میں نے 2 چیزوں میں آپ کو چنا ہے. انسانوں میں سے آپ واحد ہیں جس سے میں زمین پر کلام کروں گا، زمین پر، اور رسالت کے لیے آپ کو چن لیا. استفا، مصطفیٰ، اجتبا، مجتبا، چن لینا، سلیکٹ کر لینا، اپنے لیے پسند کر لینا. جو کچھ آپ کو دیا ہے یہ کتابی تعلیمات، یہ لے لیجئے اور اپنے آپ کو شاکر اور اللہ کا شکر بجا لائیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے طور پہاڑ پر گئے. پیچھے ان کی قوم نے اپنے زیوروں کو گلنے کے لیے ڈالا، اور سامری نے، اس دور کے بڑے جادوگر نے جو مسلمان تھا، اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے ڈالی. اب جو وہ گل کے نکلا تو ایک بچڑا شاندار چمکیلا بہترین بکرا، اس میں سے ایک آواز بھی آ رہی ہے.
سامری نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تو یہی ہے، موسیٰ کس خدا سے ملنے کے لیے گئے؟ اور قوم کے کچھ لوگوں نے اسی بچھڑے کو، سونے چاندی کے چمکدار بچھڑے کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت اور بندگی پوجا شروع کر دی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے، بہت ہی کس حالت میں آئے؟ غضبان، غصے کا آخری سے غصے میں، شدید جذبے میں، غصے میں آئے، ہاتھوں میں الواح تھیں، انہیں زمین پر رکھ دیا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کہنے لگے تم نے میری قوم کو روکا نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، یہ قوم میں روکنے پر مجھے قتل کر دیتی تھی، اتنی ضدی اور ہٹ درم ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے جتنی کوشش کرنی تھی میں نے کی، لہٰذا مجھے برا مت سمجھو۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 نمائندہ انسانوں کو چنا، طور کے پاس گئے، سجدہ کرو، تو یہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، چند اور افراد کو چھوڑ کر، بقایا آدمی سجدے کے عالم میں نیچے سے کنکیوں سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ میاں کدھر سے نکلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کیسے بات کرتے ہیں۔ جب نہیں نظر آئے تو فوری مطالبہ کر دیا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان پر گرانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی مجھے بھی ہلاک کر سکتا، ہلاک تو ان کو بھی کر سکتا تھا، ومن قبل ایایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کچھ ہمارے نادانوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے آپ سب کو ہلاک کر دیں، اور اگر میں تو نے ان 70 آدمیوں کو مار دیا اور میں جاؤں تو قوم والے میرے پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں ان 70 آدمیوں کو معاف کر دیا اور وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ جو آخری نبی ہیں، جو یہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام جو شریعت تعلیمات لے کر آئے تھے اس کو ماننے کے لیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عنده فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف، لہٰذا یہ نبی امی جس کی پیروی لوگوں نے آج اختیار کی ہے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، یہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اٹھاتا ہے جو لدے ہوئے بندشیں کھولتا ہے جن میں جکڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ایمان لاؤ، ان کی حمایت کرو، نصرت کرو، اس روشنی کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نازل کی ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے عام کیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہر نبی نے اپنی قوم سے صرف اتنا ہی کہا کہ یا قومی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم یا ایھا الناس۔ اور پھر صحرا میں مطالبہ ہوا ہمارے لیے پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست من حسنۃ عشرۃ عینا، چٹان پر لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ کے نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، 12 قبیلے تھے، ہر ایک کو اپنے پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ فری میں کھانے کے لیے دیا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب ایک بستی میں جانے کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا کہو قولوا حطۃ، اور انہوں نے اس بدل کر اسے ہنتن کہتے ہوئے گئے۔ سورہ اعراف کا یہ حصہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے رہتی ہے، اور سمندر کے کنارے رہنے والوں کا زیادہ تر زندگی کا دار و مدار ماہی گیری پر، مچھلی پکڑ کے لانے اور اس کے بیچنے، اس پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے کافی۔ اور ان کے عبادت کا دن جمعے کی مغرب سے شروع ہو کر ہفتے کی مغرب تک ہوتا ہے، 24 گھنٹے عبادت ہے۔ ہم مسلمان غور کریں، جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک بڑی مشکل سے ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کا وقت بھی ہم اپنی مسجدوں میں لگا نہیں پاتے۔ یہ 1 گھنٹہ اذان سے پہلے پہنچ جائیں تو ہم نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ کا ثواب ملے گا، گائے کا ملے گا، بکری کا ملے گا، مرغی کا ملے گا، آخر میں کچھ نہ کچھ انڈے کا۔ تو میں عموماً کہتا ہوں بھائیوں کم از کم انڈے والے تو بن جاؤ۔ بہرحال یہاں پر انہیں حکم تھا۔ اب یہ بستی والے تھوڑے گھروں میں عبادت کرتے کرتے پریشان ہو گئے، گرمی کا موسم ہوگا، چلو ساحل پہ عبادت کریں گے۔ بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنا بڑے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اچانک نظر پڑی ساحل سمندر پر، سمندر کی لگتا ہے ساری مچھلیاں ہر قسم کی، بڑی چھوٹی، ان کے ساحل پر آ گئی ہیں۔ جن مچھلیوں کی تلاش میں ان کو سمندر میں کئی میل دور جا کر پکڑنا پڑتا تھا وہ آج ساحل سمندر پر ہے۔
اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، ایک کام کرو، ایک بڑا سا گڑھا کھودو جو سمندر کے ساحل سے نکل کر اندر زمین کے اندر جائے، اور نیچے ایک بہت بڑا گڑھا کھودو. جب سمندر کی موج آئے گی، لوٹ آئے گی، یہ سارے مچھلیوں کو بہا کر لائے گی، فوری جیسی وہ اندر پہنچے گی ایک لکڑی کی آڑ وہاں پہ رکھ دینا کہ واپس پانی نہیں آ سکے اور واپس وہ مچھلیاں نہ آ سکے. ہفتے کے دن پکڑ لو، اتوار کے دن آؤ، پھر ان کو اس گڑھے سے نکالو، لے جاؤ فروخت کرو. اللہ تعالیٰ نے فوری گرفت نہیں کی، ان لوگوں کو ہمت ملی، اب وہ دھڑلے سے بیچنا شروع کرے. آخری نوبت یہ آئی کہ انہوں نے ہفتے کے مقدس دن، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کے مین دروازے سے، مین گیٹ سے ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے ہفتے کے دن، جبکہ ہفتے کے دن تجارت ان پر منع تھی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہاں پر 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو ہفتے کے دن کی نافرمانی کر رہا تھا. دوسرا گروہ سائلنٹ فیچرز، ہم برائی کرتے بھی نہیں، لوگوں کو کچھ بولتے بھی نہیں، خاموش بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہو. تیسرا گروہ جو برائی نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہلکا عذاب بھیجا جس میں گروپ اے اینڈ بی کو پکڑ لیا. وہ جو گناہ کر رہے تھے، جو گناہ نہیں کر رہے تھے، دونوں کو پکڑ لیا. پھر بڑا عذاب بھیجا جس میں گروپ اے کو پکڑ لیا جو گناہ کر رہے تھے، اور ان کو صاف صاف کہہ دیا کونو خردتن خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اللہ نے قوم کو بندر بنا دیا. نہ صرف یہ بندر بنا دیا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے، وہ قیامت تک الی یوم القیامہ ایسے لوگوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے. رشیا نے ان پر بہت ظلم ڈھایا. آخری جو ان پر ظلم ہوا ہے وہ ہٹلر نے کیا ہے، جس کے بارے میں وہ روتے رہتے ہیں، ہولوکاسٹ 60 لاکھ مر گئے وغیرہ وغیرہ. وہ کہاں تک صحیح ہے اللہ ہی جان سکتا ہے. اور کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے وقت کا ذکر کر رہا تھا. یاد کرو وقت جب ہم، آپ کے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان سے ایک سوال کیا، الستُ بربکم قالوا بلا شہدنا. ساروں کی روحیں وہاں موجود تھی، اور اللہ نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہمارے ہر انسان کے سب کانشیس میں ایک تصور ہے، ایک بڑی ہستی ہے جس کے آگے ہم کو سر جھکانا ہے. اب زمین پر آنے کے بعد میں وہ خیال تو ہمارے ذہنوں کے پچھلے حصے میں محفوظ ہے، لیکن حقیقت اللہ کا جو دیکھ کر آئے، اللہ سے اگر ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی، کسی اور کی نہیں ہوئی. اب بڑی ہستی کون ہے، کون بتائے گا؟ یہ صرف نبی بتائیں گے. انسان خود سوچے گا تو کبھی تاروں کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی جنوں کو، فرشتوں کو، زمین پہ بڑے پہاڑ کو، سمندر کو، دریا کو، درخت کو، شجر کو، حجر کو، ہر چیز کو خدا سمجھ کے پوجنے لگے گا. اور انسان یہی کر رہا ہے. اور قیامت میں اللہ پوچھے گا، اور قیامت کے دن ہم سب کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ ایسا دور ہم پر گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد دیا تھا، عہد الست، اور ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم مانا تھا اور کہا تھا کہ پروردگار ہم گواہی بھی دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں ان سے بیان کی. دنیا کے ہر انسان کو انسان مت سمجھیے. جو سننا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا، غور کرنا نہیں چاہتا، یہ انسان نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں، نظر نہیں آتا ان کو، سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. ولہم آذان لا یسمعون بہا بل ہم اولئک کالانعام، یہ مویشی ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی غریب چیزیں ہیں. یہ آپ سے قسم قسم کے مطالبے کرتے ہیں. قرآن ان کے لیے کافی نہیں. افبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب اس کے بعد، اس قرآن کے بعد اور ایسی پاک سیرت والے نبی کی موجودگی کے بعد یہ لوگ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جیسی یہ آیت آئے فوری کہیے آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. یہ پوچھتے ہیں قیامت کم آئے گی؟ کہہ دیجئے قیامت کا انما علمھا عند اللہ، اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل کو نہیں ہے، نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور صاف کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں اپنے آپ. جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا، اور تم مجھے رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، میری شان میں بدتمیزی گستاخی نہیں کر سکتے.
سڑکوں پہ تم مجھے مجنون، ساحر، جادوگر، کاہن کیا کیا کہتے پھر رہے ہو. میں اپنی دولت اگر میں علم غیب جانتا، میں دولت جمع کر لیتا، تم میں اتنی بانٹتا کہ تمہارے منہ میرے سامنے نہیں کھل سکتے. وما مسنی من سوء، مجھے تو تکلیف چھو کر بھی نہیں آتی. میں کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر و بشیر، ایمان لانے والوں کے لیے بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا، اور نہ لانے والوں کے لیے میں ڈرانے والا ہوں، بنا کر بھیجا گیا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، نرمی درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے. یہ طریقہ ہم کو بھی اختیار کرنا ہے، خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کو، میرے ملک کے ہم وطنوں کو. ہم نے اسلام کو غیر مسلموں کے سامنے پیش نہیں کیا. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس دن ہم پورے شعور کے ساتھ، ہماری پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی، ہمارے دیندار، ہمارے عام آدمی، اپنے آپ کو سچ بولنے والا، امانت دار، دیانت دار، جھوٹ سے پرہیز کرنے والا، غیبت چغلی سے دور رہنے والا، اچھے کیریکٹر کے ساتھ قوم کے سامنے پیش ہوں گے، ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور قوم کی ایک بڑی تعداد دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی، لیکن ہمارا نفس، ہمارا شیطان ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ کوئی تم سے کچھ کہے تو فوری جواب دو، ٹٹ فار ٹیٹ ہونی چاہیے. کوئی پتھر سے مارے تو تم بڑے چٹان سے اس کا سر پھوڑ دو. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. اس لیے جب کبھی یہ شیطان کا وسوسہ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اس وحی کی پیروی کر رہا، انما اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربی. یہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں، بصیرت کی نشانیاں ہیں. اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن اسے قبول کرتے ہیں. اور اے مسلمانوں، جب کبھی قرآن کی تلاوت کرو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب کبھی قرآن کی تلاوت ہو، اسے تمہارے سامنے پڑھا جائے، توجہ سے سنو، خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اس میں آیت آخری، پہلی مرتبہ آیت سجدہ آئے گی، آیت نمبر 206 سورہ آراف. یہ پہلا سجدہ ہوگا قرآن مجید کا. یہاں سے دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ الانفال. جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان کو صحابہ کرام کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. اب 313 ہیں مقابلے میں، ساز و سامان نہیں، ہتھیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچ گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وظیفے پڑھ لیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن کے نسخے کو یہ کریں اور پڑھ کے پھونک لیں تو سارے کام بن جائیں گے. نہیں، یاد کیجئے وہ 2 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر سکھائیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون. اور آخری آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ وانصرنا علی القوم الکافرین. رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعا اور کون ہو سکتا ہے؟ جن ایسی ہستی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اور پھر آپ کے ساتھ گروہ کس کا ہے؟ صحابہ اکرام، مہاجرین، انصار، سابقون الاولون کا گروہ ہے. ان کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، جو کعبۃ اللہ کے بعد سب سے بڑی مقدس مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس میں بیٹھ کر وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا علی القوم الکافرین کا ورد شروع کرتے. دشمن کی فوج کی طرف دیکھتے، پھونک دیتے، دشمن اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا ہوتا، میدان سے بھاگ جاتا. ایسا کچھ نہیں ہوا. دشمن میدان میں آیا، آپ کو جانا پڑے گا میدان میں. یہاں گھر میں بیٹھنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کسی کو تو جانا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا. اب اس وقت میدان جنگ میں ساری دنیا میں کون مقابلہ کر رہا ہے؟ اور نادان مسلمان انہیں مجاہد کہنے کے بجائے انہیں ٹیررسٹ کہتے ہیں. دوسروں نے جو چبا کر ہم کو چوئنگم دیا ہے، ہم اسے چبا لیتے ہوئے بیٹھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لاشعوری کا ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے. میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ اس دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا رہے گا. کون ہے مجاہد؟ میں گھر میں بیٹھا ہوا درد دے رہا ہوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے درد سن رہے ہیں. ہم مجاہد ہیں؟ یا وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں میدان میں، ایک ایک گھر سے اپنے جنازوں کو اٹھائے ہوئے، ایک ایک آدمی زخموں سے چور ہے، یہ مجاہد ہے. اللہ کے راستے کے یہ مجاہد ہیں. اللہ کے نبی کو میدان حشر بدر میں جانا پڑا، پورے تیاریاں ہوئیں، ساز و سامان کم تھا، جن کے ہاتھ میں تلواریں نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں سے لکڑیاں توڑ کر ان کے ہاتھ میں دے دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے
فتح نصیب عطا فرمائے. فتح، اب فتح ہو گئی تو مال غنیمت جمع ہوا. ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا، یہ جو مال ایکسٹرا مال ہے اللہ نے اس کا نام ایکسٹرا مال رکھ دیا، اور ٹائم نفل، اسی نام سے سورہ ہے. یسألونک عن الانفال، یہ انفال کے بارے میں آپ سے سوال کیا. قل الانفال للہ والرسول، کٹ شارٹ بات، یہ مال اللہ رسول کا، ختم. فاتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو. واصلح ذات بینکم، یہ کیا ہو گیا مسلمانوں میں 313 لڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئے اور آپس میں 3-4 گروہ بن گئے. ایک گروہ کہہ رہا ہے ہم نے مال لوٹا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ دشمن کے پیچھے ہم گئے تھے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے ورنہ ہم بھی مال جمع کرتے. یہ آپس میں تفرقہ، مال کے لیے تفرقہ ہو رہا ہے. واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپسی تعلقات کو بہترین کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو، نہیں ہے تو نکلو جاؤ. اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا، اللہ کی آیات جب انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ میدان جنگ میں حصہ لینے والے، زندگیوں میں نماز قائم کر کے اللہ کا حق ادا کرنے والے، اور اپنے مالوں میں سے اپنی بستی کے غریبوں، ضرورت مند، حاجت مندوں کی مدد کرنے والے ہی مومن ہیں حقیقتاً. اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے لیے رب کے پاس درجات ہیں، رزق کریم ہیں. جنگ بدر کے لیے اللہ فرما رہا ہے آپ نہیں نکلے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ نکال کے لایا آپ کو گھر کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ کا ناگوار گزر رہا تھا. عبداللہ بن ابی اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. نہیں بستی میں لڑے، باہر جا کے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جانتے بوجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کے منہ میں ڈھکے رہے، نعوذ باللہ، ہیبت کھا رہے ہیں. اور یاد کیجئے وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان دو میں سے، ایک طرف تجارتی قافلہ ہے 40-50 آدمی لیکن زبردست مال ہے 50,000 اشرفیہ، دوسری طرف 1,000 کی فوج آ رہی. اللہ کا امتحان دیکھیے، اور امتحان میرے سے آپ سے نہیں ہے، اللہ کے آخری نبی سے ہے. جب اللہ اپنے آخری نبی کو امتحانوں میں ڈالتا ہے تو آپ اور میں ہیں کیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ دونوں کا وعدہ کر لیتا تو کیا مسئلہ ہوتا؟ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ان دو میں سے اللہ تمہیں ایک دینے کا وعدہ کرا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہ رہے تھے کہ چھوٹا گروپ تمہیں مل جائے، جبکہ اللہ یہ نہیں چاہتا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ اپنے بات سے حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے. آخرکار پھر اللہ نے خوشخبری دی، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور پے در پے 1,000 فرشتوں کو بھیجے گا. اور پھر میدان جنگ میں جب فرشتے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر وحی دی، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، میرے ایمان والے جو بھی ہیں بندے ان کے قدموں کو مضبوطی عطا کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی ان کافر مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں. اور مومنوں کو جنگ کیسی لڑنی چاہیے؟ تلوار اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھوں سے لڑو. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. 1400 سال پہلے جوڈو، کراٹے، مارشل آرٹ کی تعلیم، کنگ فو کی تعلیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے. آج ہم ہماری نوجوان نسل غیروں سے جا کر سیکھتے ہیں. جس طریقے جنگ کے بارے میں قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے ہم دوسروں سے سیکھ رہے ہیں. اور قرآن کے اس آیت کا علامہ اقبال نے کیا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیوں کہا؟ ارے دشمن کے پاس ہاتھ میں ہتھیار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم لڑنے جائیں؟ ہم تو سمجھیں گے کہ یہ تو خودکشی ہو گئی. نہیں، اگر آپ جوڈو، کراٹے، ان فنوں سے واقف ہوں گے تو دنیا کے ہتھیار آپ کے سامنے کچھ کام نہیں کر سکیں گے. اور جو کوئی اللہ رسول سے مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہایت سخت ہے. پھر جنگ جب جیت گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
یہ جو آپ نے 70 لوگوں کو قتل کیا ہے، فلما تقتلهم ولكن اللہ قتلهم، آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. وما رمیتا اذ رمیتا ولكن اللہ رما، یہ جو تیر چلائے ہیں یہ آپ لوگوں نے نہیں چلائے، بلکہ یہ جو پھینکا ہے آپ نے مٹی، یہ آپ نے اللہ نے پھینکا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو مومنین کو آزمائے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ایک آزمائش سے ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ نے گزارا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کمزور کرتا ہے. تم میدان میں تو اترو، تم تو صلح کی درخواستیں کرتے پھر رہے ہو، اور کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ آ گیا. اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح و نصرت سے نواز دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اسے سرتابی نافرمانی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ نہیں سنتے. اللہ کے نزدیک وہ بدترین جانور ہیں جو گہرے بہرے گونگے اور عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان میں کچھ بھلائی ہے تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. پھر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اللہ کبھی سامنے نہیں آیا، رسول اعظم کو اس دنیا سے گزر کر 1400 سال گزر گئے. کس پہ لبیک کہے؟ قرآن، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے درمیان موجود ہے. جو کام زندگی میں کرنا ہو ایک بار رجوع کر لیجئے، پوچھ لیجئے. اب تو کہتے ہیں نا ہمارے ایک ساتھی، گوگل شیخ بیٹھے ہوئے، ڈالیے اپنا مسئلہ اور دیکھیے اس کے اندر نکل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات مل جائے گی آپ کو اللہ رسول کے طریقے پر چلنے کی. ورنہ یاد رکھیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ورنہ یاد رکھو اس فتنے سے جس کی شامت جب آئے گی تو پورے لوگوں پر آئے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پیسے جائیں گے. یاد رکھو جس بستی میں گناہ بڑھ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس بستی کے نیک لوگوں کو بھی اس عذاب کے چکر میں لا دے گا کہ تم بیٹھ کے یہاں پہ کیا کر رہے تھے، روکے کیوں نہیں تم. اور سورہ اعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں 3 گروپ تھے، ایک گناہ کرنے والا، ایک بیٹھ کے دیکھنے والا خاموش، ایک گناہ نہ کرنے والا اور گناہوں سے روکنے والا. اللہ نے اس کو بچایا جو گناہ نہ کرتا اور روکتا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تمہیں برائی سے روکنا ہوگا، نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا. اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو پھر وہ دور میں تم نمازیں پڑھو گے، دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا اور تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تمہاری عزت کے، مال کے، ہر چیز کے در پہ ہو جائے. آج دیکھ لیجئے عزت محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، کس بہانے سے، الیکٹریسٹی کے بہانے سے، واٹر کے بہانے سے، بر صغیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی عوام کی زندگی اجیرن بن کے رہ گئی، جینا مشکل ہو گیا ہے، ایک ایک وقت کے لیے ترستے کھانے کے لیے لوگ. اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، دنیا والوں کو بتایا نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. مکے میں جو حادثہ ہوا اللہ تعالیٰ مدینے میں اس کا ذکر فرما رہا ہے. مکے والوں نے آخری زمانے میں 13ویں سال کیا چال چلی، فلاں تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو کانفرنس ہوئی، کہا گیا کہ ہم انہیں قید کر دیں گے. تو شیطان نے آواز لائی، نہیں بھائی قید کر دو، فائدہ نہیں، ان کے ساتھی اتنے مضبوط طاقتور ہیں، چھڑا کے لے جائیں گے، جانوں پہ کھیلیں گے، جانے دیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے. اچھا ان کو شہر بدر کر دیتے ہیں. ارے نہیں جو کلام لائے ہیں ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی عزیزہ قارب اس کلام کے دیوانے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، یہ باہر جائیں گے تو باہر سے ایک بڑی تعداد کو اپنے پیچھے لگائیں گے اور پھر واپس طاقت ملے گی تو واپس آئیں گے. لہٰذا آخری طے پائی، انہیں قتل کر دو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو باندھ کر کسی جگہ پر قید کیا ہے، او یقتلوک، یا قتل کیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے. مکے میں جو ہوا اللہ مدینے میں بتا رہا ہے. وہ انہوں نے اپنی چال چلی، یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے.
اور یہ دنیا والے کہتے ہیں ہاں ہاں سن لیا آپ کی باتیں ہم نے، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، یہ تو پرانی اساطیر الاولین ہیں، یہ تو اس کا کہنا کوئی خاص بات نہیں۔ یہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل نے، عتبہ، شیبہ نے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دعا کی تھی۔ الفاظ سنیے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، خدایا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حق پر ہے تو تیری طرف سے ہم پر سے تو آسمان سے پتھر برسا، یہ کوئی دردناک عذاب لیا۔ بعض وقت نادانی میں اپنے لیے عذاب مانگتا ہے۔ ابو جہل، دیکھیے ہر آدمی جو عمل کرتا ہے نا اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتا ہے اور بتانے والے کو غلط سمجھتا ہے، کوئی ہو جائے، یہ دنیا کا دستور ہے، انسانی نیچر، فطرت ہے یہ۔ ابو جہل اپنے، آج بھی جائیے بڑے سے بڑے برے آدمی سے بات کیجیے، وہ کہے گا میں جنتی، غیر مسلم، کسی غیر مسلم سے پوچھیے ہمارے لیے سورگ ہے، تم ملیچھوں مسلمانوں کے لیے نرک ہے، ہمارے لیے پیراڈائز ہے، تمہارے لیے ہیل ہے، یہی بات جواب دے گا، ہر کوئی یہ جواب دے گا ہم کو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی دعا کی تھی، ہم پر پتھروں کی بارش کر یا کوئی عذاب لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر عذاب تو لانے والا نہیں تھا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، البتہ سزا دی، ایسی سزا دی، ان کے 70 جید قسم کے سردار، بڑے بڑے سردار موت کے گھاٹ اتر گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ میدان بدر کا واقعہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے، یعنی آپ کی وجہ سے ہم نے مکے میں ان پر عذاب نازل نہیں کیا تھا، اب کیوں نہ نازل کرے جبکہ وہ لوگ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، مدینے والوں کو حج کے لیے، عمرہ کے لیے نہیں آنے دے رہے، اور اس کے کعبۃ اللہ کے متولی، مجاور نہیں بلکہ اس کے مالک بن کر بیٹھے ہیں۔ اور ان کی نمازیں کیا تھیں؟ وما کان صلاتهم عند البیت، میرے گھر کے پاس ان کی نماز کیا تھی؟ الا مکان و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لو عزیز عذاب کا مزہ چکھو اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کر رہے ہو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے۔ آج دو بڑی قومیں، ایک انٹرنیشنل لیول پر اور ایک نیشنل لیول پر، مسلمانوں کو دین پر چلنے سے روک رہی ہے، اس لیے کہ ان کو اگر کسی چیز سے قطرہ ہے تو وہ دین اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے۔ باوجود یہ کہ قوم بگڑی ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، انہیں ڈر ہے یہ کوئی بھی کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ یہ پوری قوم کو اٹھا کے بٹھا دے گا اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اس چیز سے انہیں ڈر ہے۔ یہ تجربے ان کو کئی مقامات پر ہو چکے ہیں، مختلف علاقوں میں ہو چکے ہیں۔ وہ جو ان کے پیروں میں رگڑ کر اپنے سروں کو جھکا کر ان کے پاس عاجزی سے رہتے تھے، جب ان کی نظروں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کو ختم کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی تو ویسے لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا۔ جب مارا تو انہیں اندازہ نہیں تھا یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے، اس میں یہ تبدیلی، انقلاب کیسا، یہ ہیبت، یہ جو ان کے اندر تشویش تھی، آج امت کے ہر مسلمان کے بارے میں یہی تشویش ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو ایک دم انتہائی بک چکے ہیں، ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو فروخت کر چکے ہیں، ایسا ابھی اس لیے کہ دنیا کی عارضی زندگی میں کچھ عہدے ملے ہیں، کچھ وزارتیں ملی ہیں، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ملا ہے، یہ ان کے ہاتھوں بک چکے ہیں، یہ اپنے دین کو، ایمان کو، اپنے خدا رسول کو یہ بیچ چکے ہیں، اس لیے ان سے کوئی شکوہ کرنا بیکار سی بات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل للذین کفروا، ان کفر کرنے والوں سے کہیے اب بھی باز آؤ، ان ینتہوا یغفر لہم، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دے، ما خط سلف، اب تک جو تم نے جرم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اسلام کے خلاف چالیں چلی ہیں، شاید اللہ معاف کر دے،
وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر تم نے وہی کیا پھر تم نے شیطانی شروع کی تو گزشتہ قوموں کو جیسے ہم نے صفحہ ہستی سے نابود کیا، مٹا دیا، اسی طریقے سے ہم تمہیں پورے کا پورا ختم کر دینے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے وَقَاتِلُوهُمْ، ان لوگوں سے لڑیے آپ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ آیت مجھے نہیں بتائے گی، آپ کو بھی نہیں بتائے گی۔ الاسلام کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ زندگی کا پورا نظام اس سرزمین پر اللہ یکون الدین کلہ للہ، پورے کا پورا زندگی کا نظام سسٹم اللہ کا ہو جائے، نو کمیونزم، نو کیپٹلزم، نو کسی قسم کا کوئی ازم نہ ہو، جو نظام ہوگا وہ اللہ کا نظام دین اسلام ہوگا، جس میں امن ہے، شانتی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، انسانی حقوق ہے۔ اور اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جان رکھیے اللہ تعالیٰ یہ جو کر رہے ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور یہ اگر مقابلے میں آ کر پھر مقابلہ کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ آپ کا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا، بہترین مددگار، بہترین ساتھی ہے آپ کا۔ آج ہم نے 9واں پارہ مکمل کیا ہے۔ بہرحال کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر یہ جو بدر کا حصہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنگ رکھی، ایک نہیں، جیسا کہ شروع میں آپ نے تعارف کرانے والے سے سنا کہ 2 عظیم الشان جنگیں رمضان میں ہوئی ہیں، جنگ بدر اور فتح مکہ، دونوں رمضان میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فتح و نصرت سے۔ پہلی فتح کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مکہ کے قریش کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، مدینے والوں کو جو ہم بھاگا ہوا بھگوڑا کہہ رہے تھے وہ نہیں، بلکہ اب یہ ان کی ایک حکومت بن چکی ہے۔ اور جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پوری سرزمین عرب پر اسلام کا غلبہ اور پرچم لہرانے لگا۔ اب عرب کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اسلام کا نظام قائم کر کے ایک بہترین نمونہ ہمیں اور دنیا والوں کو بتایا۔ ہماری ذمہ داری یہ سونپی کہ ساری دنیا میں اس نظام کو جاری و ساری کرو۔ آئیے اس مقدس ماہ میں اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم کو دین کا صحیح فہم اور علم عطا کرے، اس پر عمل کرنے میں آسانی عطا فرمائے، اور پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے اسباب، سامان، صلاحیتیں، وسائل عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں کو قبول فرما کر ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو دنیا میں کامیابی، آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔